گائیڈنس پوائنٹس کے معزز دوستوں، میں ہوں حمزہ ذوالفقار۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جنات پر بحث ازل سے جاری ہے۔ بہت سے لوگ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ جنات ہوتے کیسے ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ان کی شکلیں جانوروں جیسی ہوتی ہیں یا انسانوں جیسی۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، ان کے 7 گروہ کون کون سے ہیں اور یہ 7 گروہ کیا کام کرتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ پہلا گروہ، ناظرین گرامی، ارواح خبیثہ کی یہ قسم کسی گھر یا مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہے اور اس گھر کے باسیوں کو خواب اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ تکلیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کے ہر شہر میں ایسا گھر یا مکان ضرور ہوتا ہے جن میں اس قسم کے جنات رہائش رکھتے ہیں۔ اس مکان یا گھر کو عام طور پر بھاڑا اور اسیب زدہ کہتے ہیں۔ ایسے مکانات اور گھروں میں اس گروہ کے جنات مختلف حرکتیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر اینٹیں اور پتھر برساتے ہیں، بعض جگہ پخانہ اور گندگی پھیلاتے ہیں۔ کئی گھروں کے دریچے اور الماریوں سے چیزیں نیچے گراتے ہیں اور توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں۔ کئی بار یہی جنات اور شیاطین گھروں میں کپڑوں اور سامان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ گروہ غیر آباد اور طریق گھروں میں بھی اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ شام کے بعد اپنے مکان دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں بعض مسافر جنات آ کر گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں، بعض گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں اور گھروں میں رہنے والے افراد کے درمیان تفرقہ اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ، ناظرین گرامی، یہ وہ گروہ ہے جس میں ایسے جنات شیاطین ارواح خبیثہ میں شامل ہیں جو انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور سخت لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حکیموں اور ڈاکٹروں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اسی گروہ کے جنات انسان کے جسم کے کسی خاص حصوں کو متاثر کر دیتے ہیں تو وہ حصے شل، مفلوج اور بیکارہ ہو جاتے ہیں یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ تو لوگ اس قسم کے شیطانی اور جنونی اسیب کا انکار کرتے ہیں، گویا وہ حقائق قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ایوب کے زبانی فرماتے ہیں، یعنی شیطان نے مجھے چھوڑ کر اپنے اسیب، دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ بعض اوقات ارواح خبیثہ جب انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں یا سفلی جادوگر اپنے عمل یا جادو سے مسلط کر دیتے ہیں تو یہ انسانوں کو طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کرتی رہتی ہیں۔ اس گروہ کے جنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان، چین اور تبت کے لوگوں میں اس قسم کے سفلی عاملین بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ، ناظرین گرامی، اس گروہ میں شامل جنات اور ارواح خبیثہ اکثر قبرستانوں اور ان کے گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے ہمزاد ہوتے ہیں جو موت کے بعد وجود عنصری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ متوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روح بھوت بن کر مردے کے رشتہ داروں پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی یہ لوگ اپنے مردے کو جلانے کے لیے گھاٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ سر، داڑھی اور مونچھوں تک کو منڈوا لیتے ہیں تاکہ موت کے بعد ان کے متوفی کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے۔ نیز ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ شمشان گھاٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر تراغ سے پھٹتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے۔ دراصل ان کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہوتا، مردے کی روح بھوت نہیں بنتی بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے موت کے بعد اس کے جسد عنصری سے الگ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد متوفی کے کسی رشتہ دار یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے۔ چوتھا گروہ، دوستوں، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ قصابوں کی دکانوں اور ذبح خانوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر، ہڈی یا کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اگر ان سے استنجا کیا جائے گا تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی۔ پانچواں گروہ، پیارے ساتھیوں، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو
اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کرواتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے اور تبت کے علاقے میں اس قسم کے عامل عام پائے جاتے ہیں جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ چھٹا گروہ، معزز دوستو، یہ زانی اور شہوانی جنات اور شیاطین کا گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترکیب دیتا ہے۔ اس گروہ میں لوتی جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواطت کے طبعی فعل کا ارتکاب فعلی اور منفولی دونوں صورتوں میں کرواتے اور کراتے ہیں۔ یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے۔ ان کے لوتی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے، اور بعض مفعولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیا سوز فعل کراتے پائے جاتے ہیں۔ بعض مرد اپنی بیویوں سے بھی یہ غیر فطری فعل کرتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثر مرد و عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس گروہ کے جنات اور شیاطین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس گروہ کے جنات اور شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ساتواں گروہ، پیارے دوستوں، اس گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کاہنوں، ساحروں اور جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں۔ یہ اپنے عاملوں کے دم، تویز گنڈے، جاڑ پھونکوں اور ٹونے جادو میں ان کی امداد کرتے ہیں، اور یوں ان کے دم سے یہ سفلی عامل اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہے۔ اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث موکلوں کی طرح پلید رہنے اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا ڈھیر لگائے رکھتے ہیں۔ اس قسم کے شیاطین اور ارواح خبیثہ کے عاملین کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو ہندوؤں کے کمبھ کے میلے میں ننگے میلے کچیلے گندگی کھانے والے سادھو اس کی بہترین مثال ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں۔ ہندو مرد عورتیں لاکھوں کی تعداد میں دو طرفہ قطار باندھ کر ان کے درشن کے لیے بڑے ادب و احترام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں جو سادھو بہت خوفناک اور ڈرونی صورت والا ہوگا اور بہت میلا کچیلا گندا اور غلیظ ہوتا ہے وہی لانتی بڑا غیانی سمجھا جاتا ہے۔